اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پروگرام فکر اسلامی کی تشکیل نو کے مہمان اعزاز اور مہمان خصوصی ہیں معروف روحانی شخصیت، معروف روحانی اسکالر حضرت قبلہ بابا جی عرفان الحق صاحب۔ بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ویلکم۔ عصر حاضر میں علماء کی دعوت مؤثر کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ آج ہر جگہ دعوت ہو رہی ہے، جنازے پہ دعوت، کل پہ دعوت، اور اس کے اثرات کیوں نہیں؟ اور یہ اثرات کیسے ممکن ہیں کہ علماء کی دعوت جو ہے وہ مؤثر ہو جائے؟ یہ بات وہ ہے جو میں دعوت کے ادارے ہیں جو بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ بڑی بڑی 30 لاکھ 25 لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں۔ جی، مجھ سے انہوں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا جہاں دعوت قبول ہوئی تو وہ کس کی قبول ہوئی تھی اور کیوں قبول ہوئی تھی؟ دعوت ان کی قبول ہوئی تھی جو اسلام دکھا رہے تھے، واہ کیا بات، ان کی قبول نہیں ہو رہی جو اسلام سنا رہے ہیں۔ واہ، جب تک اخلاص کے ساتھ آپ کا عمل اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، قربانی نہیں دیں گے، دین کے لیے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھیں گے، تو قیامت تک آپ کی بات پہ لوگ عمل نہیں کریں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے۔ دین کو دکھانا ہے، سنانا نہیں ہے۔ اب دین دکھایا نہیں جا رہا، سنایا جا رہا ہے۔ تمام مکتبہ فکر میں یہی حال ہے، کسی ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے یہ۔ اس کے لیے میں ایک بات کوٹ کرتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اللہ کرے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا کہ یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے امام، میں تبلیغ دین کرنا چاہتا ہوں، اے امام مجھے اجازت فرمائیے۔ لوگ بڑوں سے پوچھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، تمہیں اجازت ہے تبلیغ کرنے کی، دعوت کی، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ شرط کے ساتھ۔ شرط کیا رکھی؟ کہ تم نے بغیر بولے تبلیغ کرنی ہے، واہ واہ، عمل سے، رویے سے، ایٹیچیوڈ سے، کیا بات، اپنے بیہیویئر سے، معاملات کو درست کرنے سے۔ واہ واہ، اگر وہ کسی عالم دین کے آج بھی اگر معاملات محفوظ ہیں اور وہ بالکل اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جو تقریر کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس کی اثر انگیزی نہ ہو، واہ کیا بات، 100% ہوگی۔ کیا بات، وہ خود اپنے اندر جھانکے، جس کی بات پہ لوگ اگر نہیں لگ رہے تو وہ اپنے اندر جھانکے کہ مجھ میں کہاں کھوٹ ہے۔ کیا بات، صفائی اپنی کرنی ہے، دوسرے کی آپ صفائی نہیں کر سکتے۔ بے شک، بے شک، اپنے اندر صاف کر لیں، اپنے اندر تلاش کریں کہ کہاں گڑبڑ ہے، کہاں خرابی ہے، کہاں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ بالکل کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بندے تبدیل نہ ہو۔ میری تو یہ پوزیشن ہے، پوری دنیا میں میرے لیکچر جاتے ہیں، جی، لوگ گھروں میں وضو کر کے بیٹھ کے میری گفتگو سنتے ہیں سبحان اللہ، اور ان کے گھروں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بے شک، حالانکہ میں تو نہ کبھی گیا، نہ آیا، نہ کہیں، نہ میں نے دیکھا کسی کو، بے شک، مگر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آئے ہیں، دیکھا آپ نے ڈیرے پہ، کیا یہاں کوئی فرق پایا کسی میں؟ بے شک، دو شخص میں کسی قسم کی منافقت نظر آئی آپ کو؟ جو کچھ ہے بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے، بے شک، کیونکہ یہ اخلاص جب تک پیدا نہیں ہوگا اثرات پیدا نہیں ہوں گے۔ بے شک، اور خانقاہی جو نظام ہے اس کی اصلاح کیسے ممکن؟ اس کی اصلاح تبھی ہوگی جب ان کے بچے دین سیکھیں گے، جی، جو دین ان کے بڑوں کو آتا تھا، جی، جو اس کو اپلائی کرتے تھے، اپناتے تھے اس کو، وہ خود روزے سے رہتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ واہ، جتنے بھی یہ عظیم اولیاء اللہ ہوئے ہیں نا، خود لنگر نہیں کھاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے۔ کیا بات، نظام الدین اولیاء محب الہی کا میں پڑھ رہا تھا، ایک چاول بنتے ہیں نمکین سے، یہ مسالے والے، اس کو تاری کہتے ہیں، جی، کہ روز ان کو تاری پیش کی جاتی ہے اور نیچے 2 بٹیریں رکھ دی جاتی گوشت کے طور پر، کہ بابا جی کوئی گوشت تھوڑا سا کھا لیں، کوئی جان آ جائے۔
تو 50 سال میں وہ بٹیروں تک سرکار کا ہاتھ کبھی نہیں پہنچا. اللہ جی سبحان نہیں بڑی بات سمجھے آپ. کیا بات. تو یہ کریکٹر کھڑا کرنا پڑتا ہے نا. جی بے شک. اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے لگ جائیں، آپ کی بات فالو کریں، پھر آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں، چندہ دے رہے ہیں کہ چندہ نہیں دے رہے. چندے کو نکال دیں، پھر آپ صرف اللہ کی بات کریں، رسول کی بات کریں، جو آپ کرتے ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا اثرات آتے ہیں نہیں آتے. بالکل. آخری 2 سوال ہیں بابا جی. ایک تو یہ کہ یہ ارطغرل ڈرامے نے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا جو ہے کردار واضح کیا، اور لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ہر فاتح کے پیچھے ایک روحانی طاقت موجود رہی ہے جو اس کو ایک سٹرینتھن کرتی تھی. تو ابن عربی کے بارے میں آپ میں ابن عربی کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابن عربی کو کہا جاتا ہے شیخ اکبر. جی. محی الدین ابن عربی سے بڑھ کے کوئی حکمت والا بندہ اصحاب رسول کے بعد اگر ہے ابن عربی ہے. واہ. کیونکہ اس کی کتاب ہے فصوص الحکم. جی. اس میں 2 کلیم ہیں ان کے جی. جو اتنے بڑے ہیں کہ کوئی اس کا مقابل نہیں ہے. ایک کلیم یہ ہے، میں جانتا ہوں ہر روح کا حال روز الست سے عالم برزخ تک. ہائے ہائے کیا بات. مطلب علم کی انتہا ہے، اللہ کے نوازنے کی انتہا ہے. اور دوسرا کلیم یہ ہے کہ فصوص الحکم کے بارے میں وہ رقم طراز ہیں، خود لکھتے ہیں جی. کہ اس کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کی تصدیق رسالت مآب نے نہ فرمائی. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان مطلب ہے یہ 2 اتنے بڑے کلیم ہیں کہ اب ہم جب ٹٹولتے ہیں صوفیاء کے سلسلے کو، اولیاء اللہ کے سلسلے کو، تو کہیں اتنے بڑے کلیم ہمیں نظر نہیں آتے. ماشاء اللہ. آخری سوال اور اس کے 2 جز ہیں جو آپ کی ذات کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے معاشی معاملات کس طرح چلتے ہیں. یہاں یہ جو ادارہ ہے آپ کا، کوئی چندہ نہیں، کوئی ڈبہ نہیں، کوئی اس میں نذرانے کا معاملہ نہیں، اور اتنے لوگوں کے لیے ماشاءاللہ لنگر شریف پکتا ہے، اور لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ 300-400 افراد کا روزانہ لنگر جی پکتا کم ہے از کم. الحمدللہ. دیکھیں میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، آپ سمجھیں. جی. جتنا بھی خانقاہی نظام ہے جی. وہ آنت کے بغیر نہیں چلتا. جی. کوئی اس سے تعاون کرتا ہے جی. تب چلتا ہے. جی. وہ ہمارا ہو یا ہم سے پہلے جو بے شمار ہیں جی. ان کا ہو، یا جتنے اور لوگ ایسے ہیں جی. جہاں خانقاہی نظام سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جی. کیونکہ لوگ اس میں آنت کرتے ہیں. جی. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میرے پاس ڈاکٹر امجد ثاقب آئے جی. جو اخوت والے. جی. میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کا اور میرا فرق ہے. وہ کہنے لگے جی کیا فرق ہے. جی. میں نے کہا آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور چیریٹی طلب کرتے ہیں، جی. ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے قسم کھاتا ہوں جی. آج تک کے دن کی کہ میں نے اپنی زندگی میں خالق کے علاوہ کسی مخلوق سے نہیں مانگا. اللہ سبحان. اب ہوتا کیا ہے، ہم تو نہیں مانگتے، جی. مگر یہ معاملات اللہ نے شروع کرائے ہیں، جی. کہیں سے اس کی منظوری ہے، ویسے تو یہ ہو نہیں سکتے. جی. تو ہمیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی کام رک گیا ہو. واہ. چند لوگ ہیں، چند لوگ، جی. میرا خیال ہے آپ شاید 10 بندے ہوں گے جی، اس سے اوپر تو نہیں ہوں گے. جی. وہ خود ہم سے تعاون کرتے ہیں. ہمارا کوئی اور آمدن کا سلسلہ یہاں نہیں ہے. جی. میرا جو ہے، میرا بیٹا کاروبار کرتا ہے، میری پینشن ہے، میری بہت سی کتابیں جو ہیں دنیا میں جاتی ہیں نکلتی ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. جی. اور بھی میں چھوٹے موٹے کام ایسے روٹی کھانے کے لیے مطلب کیے ہوئے ہیں. جی. خود تو میں یہاں ہوتا ہوں. جی. جی. تو نظام جو ہے نا وہ چل رہا ہے، مگر میں ایک بالکل جو پاکستان کا عام غریب آدمی کی زندگی ہے وہ گزارتا ہوں. ماشاء اللہ. گاڑی بھی پرانی ہے میرے پاس، گھر بھی میرا 6 مرلے کا ہے. جی. کوئی لیوش زندگی نہیں ہے، سادہ خوراک ہے، سادہ رہائش ہے، سادہ کھانا ہے. کیونکہ جب کسی سے لینے ہی نہیں تو عیاشی کس بات کی. بالکل. میں یہ سوچتا ہوں جی. کہ میرا گھر جو ہے نا ابھی بھی سرکار کے گھر سے بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ. مطلب مجھے خوف آتا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ اور چھوٹا ہونا چاہیے. جی. کیا ڈر لگتا ہے. کیا بات. تو کوٹھیوں چھوٹیوں کی تو کہانی کوئی نہیں، تو بڑی عام سی زندگی ہے، بڑی عام. میں راجہ افضال کے ساتھ دفتر آتا ہوں، میرے پاس تو کوئی سواری کوئی نہیں. جی.
پہلے موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے آتا تھا وہی صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے، پھر رضا افضال نے مہربانی کی ہے، اپنی گاڑی لے آتا ہے، مجھے چھوڑ آتا ہے، مجھے لے آتا ہے۔ کیا بات۔ اور اسی کا ایک جز تھا، اسی سوال کا آخری کا، کہ آپ کے پاس بہت ساری الہامی چیزیں ہیں، عطا ہے، اور ایسی چیزیں جو بظاہر کتابوں میں ہمیں نظر نہیں آتی، اور ایسی ایکسپلینیشن ہے، ایسی وضاحت جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ یہ اگلی نسل کو ٹرانسفر کرنے، یہ علم کتابیں جو لکھ رہے ہیں نا جی، جی، کتابیں اسی لیے دے رہے ہیں، جی، آپ کتابیں پڑھیں، جی آپ یہ کہہ اٹھیں گے جی، کہ اس سے پہلے کسی اسکالر نے یہ پوائنٹ بیان نہیں کیے، بے شک، بلا شبہ آپ کو کہنا پڑے گا یہ، بے شک، حالانکہ میں کون سا اسکالر ہوں، میں تو ایک سمپل سا چھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی ہوں، جی کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، جی، مگر آپ کو بات وہ ملے گی جو بالکل پرفیکٹ ہوگی۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں صرف ایک وجہ یہ ہے، جی یہ میں ان سب سے کہتا ہوں جی، کہ اگر روحانیت چاہتے ہو تو راتوں کو جاگو، واہ، جاگنا سیکھو، اگر جاگنا نہیں سیکھو گے تو سودا ہاتھ نہیں آئے گا، کم کھاؤ، تنہا رہنے کی پریکٹس کرو، یہ ضروری ہے، ورنہ معاملہ بنتا نہیں۔ بے شک، بے شک، تو میرا تو سونے کا شیڈول بڑا عجیب و غریب ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جی، میری زندگی میں کسی چیز کی کثرت نہیں ہے، جی، نہ کھانے کی، نہ سونے کی، نہ کوئی پہننے کی، نہ کچھ۔ سفید کپڑے پہنتا ہوں، بس یہ ایک عیاشی ہے کہ ایک جوڑا روز پہن لیتا ہوں۔ اور صحت پر اثر نہیں پڑتا اس کم سونے سے؟ نہیں، بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی تو 70 سال کا تو میں ہوں، جی، اللہ کا شکر ہے، 14 سال کی عمر سے یہ زندگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آج کی بات نہیں ہے۔ ماشاء، کیا بات۔ یہ حضرت شیخ اکبر کی بات ہو رہی تھی، شیخ اکبر کا رحمۃ اللہ کا نظریہ ہے وحدت الوجود کا، ہاں، اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت۔ یہ اس پہ نہیں میں بات کروں گا، یہ پنڈی ہے، جی اس پہ جب جی 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 یہ ہمارے کیمرے میں اس میں اتنے بڑے رفڑ ہیں، جی، یہ میں اس سے اوائڈ کر جاتا ہوں، کیونکہ ایک ایسا گروہ ہے جو وحدت الشہود پہ لگا ہوا ہے، جی، ایک ایسا گروہ ہے جو وحدت الوجود پہ لگا ہوا ہے۔ صرف ابن عربی نہیں ہے، منصور حلاج ہے، جنید بغداد ہے، سرمد ہے، شمس تبریز ہے، جلال الدین رومی ہے، بلے شاہ ہے، یہ ایک نہیں ہے، جی، پورا گروپ ہے۔ I know this۔ کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب دی تصوف دی پی ایچ ڈی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سغرا صدف نے میاں محمد بخش پہ پی ایچ ڈی کی، تصوف کی، تو مجھ سے جب سوالات اس نے کیے تو میں نے اس سے کہا کہ چل میاں محمد بخش کی کوئی بات سمجھا دے، جی، تو نہیں سمجھا سکی۔ میں نے کہا تو پھر نئے سرے سے پی ایچ ڈی کر۔ کیا بات، کیا بات۔ اصل میں پی ایچ ڈی کرنا اور بات، اب اسلام پہ پی ایچ ڈی ہے طاہر رضا بخاری جو ڈی جی ہے اوقاف کا، جی، جی ہمارا برخوردار ہے وہ، جی، مگر نہیں نہ بات سمجھتا۔ اگر آپ نے تصوف کو سمجھنا ہے نا تو 4 ہی کتابیں ہیں اس کی۔ پہلی ہے رسالہ کشیریہ، دوسری ہے للہ ما فی تصوف، جی، تیسری ہے عوارف المعارف، چوتھی ہے فتوح الغیب، جی، اور 5ویں ہے کشف الماجون۔ سبحان، اس سارا تصوف ان میں ہے، امہات الکتب تو یہ ہے۔ یہ امہات الکتب ہے، بے شک، تو مجھے تو ازبر ہیں یہ۔ واہ، کیا بات، کیا بات۔ جو پہلی کتاب میں نے پڑھی وہ فتوح الغیب تھی، جی، مگر اس سے آپ کو نہیں آئے گا۔ جب آپ کسی بندے کو فالو کریں گے نا جی، پھر صوفیزم آئے گا، بے ایسے شک، نہیں آئے گا۔ بے شک، اس کو آپ پیچھے لگ جاؤ، مطلب ہے بیٹھو، جدھر گیا کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، صوفی بن جائیں گے آپ، واہ، کیونکہ اس کی حرکات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ صوفی بغیر کسی خاص وجہ کے کوئی حرکت نہیں کرتا، کیا بات، میسج ہوتا ہے اس کے پاس، واہ، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وسعت ہوتی ہے نا، گہرائی ہوتی ہے بہت۔ دیکھو نا، آپ کو گوہر چاہیے، کہاں ملے گا؟ دریا کی تہ میں، واہ، یا اوپر ملے گا؟ تہ میں ملے گا۔ کیا بات، تو تہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غوطہ لگانا پڑے گا، واہ،
تو اپنے اندر گوتا لگانا ہے. اندر بیڑے اندر چیڑے اندر ونج مہانے ہو, واہ 14 طبق دلے دے اندر تانے ہو, واہ ہیں کیا تمبو ورگو تانے ہو. واہ 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 سلطان باؤ کیا بات. سودا اندر ہے, سودا باہر نہیں ہے. جو اللہ کو باہر تلاش کر رہے ہیں بہت بڑے دھوکے میں, وہ اندر ملے گا, کیا بات. باہر تو ملے گا ہی نہیں. فزیکل تو نہیں ہے نا اللہ کہ آپ کو فزیکل چیز ملے گی تو باہر ملے گی. نان فزیکل ہے تو نان فزیکل سسٹم میں ملے گا. جی بالکل. بہت شکریہ بابا جی. ناظرین محترم, الحمدللہ آپ نے قبلہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی خوبصورت باتیں سنی, بہت سارے عقدے کشا ہوئے, اور اسی کو وزڈم آف اسلام, وزڈم آف ایسٹ کا نام دیا جاتا ہے. تو آپ اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں. اور بابا جی کی 20 کے قریب کتابیں الحمدللہ مختلف موضوعات کے اوپر, جس میں صحت بھی ہے, روحانیت بھی ہے, افکار اسلامی کی تشریح بھی ہے, وہ چھپ چکی ہیں. 21ویں کتاب جو ہے وہ پروسیس میں ہے. تو آپ کی کتابیں بھی جو ہے وہ آپ پڑھیں, اور آپ کے مختلف لیکچرز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. ان لیکچرز سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے بھی کامنٹ کر کے کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیا جائے گا. آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ. دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ بولا بابا جی کو لمبی اور صحت والی عمر عطا فرمائے. بہت شکریہ. شکریہ جی, شکریہ. بڑی مہربانی جناب.